अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। आप लोग करीब से करीब हो जाए, जुट के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा।
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ نشست جو مجددین اسلام کے نام سے موسوم ہے، جنہوں نے سرکار کی سنتوں کو اور قرآن کے فرمان کو پوری دنیا میں عام سے عام تر کیا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل آئیے سرکار کی بارگاہ میں خراج محبت بصورت درود و سلام پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے بڑھ کر پرچم اسلام ہو جائے. آج جن چند عظیم شخصیات کو یاد کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، ان کا احسان ہے ہم سب کے اوپر. اللہ رب العزت کا کرم تو اپنی جگہ ہی ہے کہ اس نے ان عظیم منتخب بندوں کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے بھیجا. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ. میرے پاس صرف اور صرف کل ملا کے 7 سے 8 منٹ ہے، اس میں 4 شخصیتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، بلکہ ایک بھی شخصیت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ باتیں جو ان کی زندگی سے ہم نے سمجھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر ایک کی شخصیت پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے ٹائم ختم. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جن لوگوں نے درس لیا، جن لوگوں نے ان کی صحبت حاصل کی، وہ تو بہت بڑے ہوئے، وقت کے جید علماء، فقہا، مفسرین ہوئے. یہ تو انسانوں کی جماعت تھی. اللہ رب العزت نے ان بزرگان دین کے قدموں سے وابستہ اگر کوئی بلی بھی ہے تو اس کو عظیم مرتبہ دے دیا. آج بات ہوتی ہے کہ رسول پاک کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. رسول پاک کو علم غیب کی بات چھوڑ دیں، مخدوم پاک کی بارگاہ کی بلی کو علم غیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. مخدوم پاک کی بارگاہ میں مہمان جتنے آنے والے ہوتے تھے، بلی آ کے جتنی بار میاؤں کرتی تھی اتنے لوگوں کا کھانا بنتا تھا. یہ ذہن اور یہ فکر بلی کو کس نے دیا؟ ہماری گھر کی بلیاں ہوتی ہیں، ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہوتی، لیکن مخدوم پاک کے گھر کی بلی کا یہ عالم تھا کہ جتنی مرتبہ آ کے میاؤں بولتی تھی اتنی مرتبہ یا اتنے نمبر کے لوگوں کے لیے کھانا بنتا تھا. اس سے پتا چلا کہ بزرگان دین کی بارگاہ کی صحبت بہت ضروری ہے. اگر بزرگان دین کی بارگاہ کی صحبت نہیں ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنے والے حدیث بھی پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن دین سے بہت دوری ہوتی ہے. یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ. سیدنا مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ. اللہ اکبر. سرکار کی بارگاہ میں ہر مہینے میں سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت بطور نذرانہ، بطور تحفہ فاتحہ کی صورت میں پیش کرتے تھے. فاتحہ جیسے ہم اور آپ فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کی صورت میں پیش کرتے تھے. اور خاص طور سے پنجتن کے لیے، پنجتن سے محبت تھی، پنجتن سے محبت کی بنیاد پر پنجتن کا نام لیتے تھے کہ اللہ ان سب کا ثواب پنجتن کو پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ رات میں خواب میں سرکار تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے الف ثانی، میری عائشہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟
میں اپنی عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں، تم پنجتن کو یاد کرتے ہو، میری عائشہ کو بھول جاتے ہو۔ عائشہ کو بھولا نہ کرو، عائشہ کو بھی دعا میں یاد کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات سے محبت کا محور اور اپنی ازواج سے محبت کا محور۔ اپنی پوری کائنات کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کو کانٹا بھی چبھے اور تم کو تکلیف ہو تو اس سے کہیں زیادہ تمہارے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم۔ ان پر شاق گزرتا ہے، ان پر سخت ہوتا ہے، سرکار کی ذات پر یہ سخت ہوتا ہے کہ تم پریشانی میں پڑ جاؤ۔ سیدنا مجدد الف ثانی علیہ رحمت الرضوان، یہ ان کی ذات ہے۔ اور آگے ذرا سیدنا وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تارک السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ رضوان کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہم گھنٹوں تقریر کریں تو بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، سیدنا وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ گجرات کے ایسے سپوت ہیں کہ اگر گجرات میں صرف اور صرف ان کے کام کو پھیلا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پورے گجرات والوں کے لیے ان کا کام ہی کافی ہوگا۔ قرآن پر کام، حدیث پر کام، تفسیر پر کام، علوم اسلامیہ کی جتنی شاخیں ہیں، میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، آپ حیرت کریں گے ایسے ایسے نقوش اور ایسی ایسی تصنیفات، ایسی ایسی کتابیں چھوڑی ہیں عربی زبان میں کہ ایک عربی جاننے والا حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ جب وسائل کی اتنی ریسورسز کی اتنی کمی رہی ہوگی اس زمانے میں کیسے اتنے سارے مواد انہوں نے جمع کیے، لیکن الحمدللہ کیا۔ ان کی بارگاہ کی ایک بات آپ کو عرض کر دوں، اور آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہی ہوں گے، آج بھی ان کی چوکھٹ پر لوگ جاتے ہیں، شکر رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر زبان سے اپنے بچوں کو چٹاتے ہیں، جس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی زبان میں اگر لکنت ہو تو لکنت کی صفائی ہو جاتی۔ اللہ کے ولیوں کی در سے، ان کی چوکھٹ سے ہمیں کیا نہیں ملتا ہے۔ کہنے والے رسول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ رسول کیا دیتے ہیں، کیا لیتے ہیں۔ رسول تو بہت عظیم ہیں، ان سا تو کوئی رسول ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادم سرکار وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ کا حال یہ ہے، ان کی وفات کے بعد آج بھی کہ اگر کوئی ان کی چوکھٹ پر جا کر ان کی چوکھٹ پر شکر رکھ کے اور اس شکر کو چاٹتا ہے زبان سے تو اللہ رب العزت اس چوکھٹ کی برکت سے زبان کی لکنت کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اور ان کی بارگاہ کی ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، 2 منٹ ہے میرے پاس ابھی، ایک بات اور عرض کر دوں۔ حضرت اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے مدرس، ان کی بارگاہ میں جوق در جوق لوگ یہاں وہاں سے آتے تھے، پڑھتے تھے۔ ایک بہت کند ذہن، بہت کم ذہن طالب علم آیا اور وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا، اور جب اپنے ساتھیوں میں بیٹھتا تو ساتھی مذاق اڑاتے تھے، تم کو تو کچھ آتا ہی جاتا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آخر تم کو کیسے آتا جاتا ہے، تم کیسے سمجھتے ہو؟ تو بچوں نے ہنس کے کہا کہ حضرت کے مسجد کے اندر جو جگہ ہے جہاں پر حضرت وضو بناتے ہیں، دہدردہ جو پول ہاؤس ہے، اس ہاؤس کے اندر جو چکنائی ہے، ہاؤس کے نیچے جو کائی بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگ وہ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو علم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو ہنس کے کہا تھا۔ بچے نے کہا کہ اگر ایسا ہے، دل میں سوچا میں ایسا کروں گا، اور رات کے وقت جب دیکھا سارے بچے سو گئے، جلدی سے اٹھا اور حوض کے پاس پہنچا، قریب تھا کہ حوض میں کودتا۔ حضرت تہجد کے لیے اس وقت اٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ ارے کوئی حوض کے اندر کودا۔ اللہ اکبر۔ فوراً آپ نے آواز لگائی تو پتا چلا فلاں طالب علم۔ کہا کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کہا حضور وہ کائی کھانے جا رہا تھا تاکہ علم آ جائے۔ پوچھا کیا؟ سارا ماجرا بتا دیا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟
اے میرے بیٹے اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی زبان سے کچھ نکالا. سیدنا وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ نے اپنی زبان سے کچھ نکالا, اس کے منہ میں ڈال دیا اور کہا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کل میں درسگاہ میں نہیں آؤں گا, سارے وہ تمہارے ساتھی, ان کو تمہیں ہی پڑھانا ہے. اللہ اکبر. سرکار وجیہ الدین گجراتی اگلے دن تشریف نہیں لائے. جا کر وہ طالب علم درسگاہ پر بیٹھ گا اور مسند ٹھوک کے کہتا ہے کہ آج سارے بچوں کو میں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا کہ جس بچے کا مذاق اڑایا گیا تھا, جب ایک بزرگ دین کی نگاہ پڑ گئی تو اس کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ بچے جو سب مذاق اڑایا کرتے تھے جس کا, وہ سب کا مدرس اور سب کا استاذ بنتا نظر آتا. 1 منٹ ابھی اور میں لوں گا آپ کے. سرکار امام احمد کبیر الرفاعی علیہ الرحمہ, ان کی شخصیت سبحان اللہ, اللہ کے رسول اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول لوگ ہیں, جو ایسے مقبول لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں مقبولیت عطا فرمائی اور آخرت میں تو مقبول ہے ہی ہے. سبحان اللہ. 595 ہجری میں جب سرکار امام احمد کبیر الرفاعی علیہ الرحمہ مدینۃ المنورہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ اکبر, اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک سے دست مبارک ہاتھ باہر نکالا اور امام احمد کبیر الرفاعی علیہ رحمۃ الرضوان نے دست مبارک کو بوسا دیا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اور مر کر ایسے 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 ہو گئے؟ کیا ان کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعات نہیں ہیں؟ یقیناً یہ سارے واقعات ہیں, لیکن جب دل میں زنگ لگ جائے تو پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا, حدیث بھی لاکھ ہم پڑھ لیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, علماء کے اقوال بھی ایسے لگتے ہیں کہ یہ تو عالم ہے, اپنا کہتے ہی رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو, آپ کو, سب کو قرآن کے مراتب, انبیاء کرام کے مراتب اور ان بزرگان دین کے مراتب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اور ان بزرگان دین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما کے جنہوں نے بھی آج کی اس مجلس کا اہتمام انتظام کیا ہے ان کو بھی اور ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا تعالیٰ خالق کائنات، ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. مولا تعالیٰ مزید آیات بینات واضحات کی تلاوت کی گئی. مولا تعالیٰ چند مجددین اسلام کی زندگی کا مختصر اجمالی خاکہ پیش کیا گیا، بیان کیا گیا. مولا تعالیٰ ہمارے پڑھنے سننے میں اور شیرینی حاضر ہے. مولا تعالیٰ پیشکش میں کوئی خطا ہو تو اسے معاف فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تعالیٰ ان سب کا ثواب بھی حساب آقا کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. مولا تعالیٰ سرکار کے صدقے سے سرکار کے جملہ صحابہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، صالحین، شہداء کرام، اولیاء کرام، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شرفیہ، رضویہ، رفاعیہ اور تمام سلسلہ حقہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں سب کا ثواب صالح مولا قبول فرما. مولا تعالیٰ علی سبیل الخاص سیدنا وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اور سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی علیہ الرحمہ اور دوسرے جو بھی مجددین اسلام جن کا تذکرہ آج کیا گیا، مولا تعالیٰ ان کی خاص بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما. مولا تعالیٰ جو بھی ان کے معتقدین متوسلین آج کی اس مجلس میں ہیں اور جو دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی ہیں، مولا تعالیٰ سب کو ان کے فیض سے مولا بافیض فرما. مولا ان بزرگان دین کے صدقے میں چند مرحومین کے نام پیش کیے گئے. اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. مولا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں فرما. مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما. مولا ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، آرزوؤں کی تکمیل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک شعر صلاة و سلام کو پڑھ لیں.
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब लंगर का एहतमाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि लंगर में आप शिरकत करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।